اور دوسرے مقام پر اسی آیا کریمہ کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ یاد کرو کہ جب کافروں کی شرارتوں کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے جب نکلنا پڑا تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ ان دو میں سے جو دوسرا تھا جس وقت وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے صاحب سے یہ کہہ رہے تھے کہ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل غار کے منہ کے اوپر کافروں کو کھڑے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ محبوب اب تو ہم پکڑے جائیں گے اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ اب اس ایک آیا کریمہ میں رب ذوالجلال نے 4 مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کیا۔ ایک ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، دوسرا مقام ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس میں بھی 2 میں سے دوسرا، یعنی ایک حضور ہے اور دوسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے کہا اپنے صاحب سے، بقیہ سارے صحابہ کی صحابیت ان کا طریق سے ثابت ہوگی یا کسی حدیث سے ثابت ہوگی، لیکن حضرت صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے کہا، یہاں صاحب کا لفظ جن کے لیے استعمال ہی ہوا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور لا تحزن ان اللہ معنا، محبوب نے جن کو یہ کہا کہ غم نہ کر، وہ بھی حضرت صدیق اکبر ہیں، اور جن کے لیے اللہ کی معیت کو بیان کیا کہ اے ابو بکر اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے۔ یہ بھی ایک ہے ہم کہیں کہ اللہ فلاں کے ساتھ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ کی معیت ذات کے ساتھ بیان نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، وصف کے ساتھ معیت بیان ہوئی ہے، لیکن یہ خاص مقام ہے جہاں میرے نبی نے اللہ کی معیت کو ذات کے ساتھ بیان کیا، فرمایا اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی وہ مقام جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو ابھی آپ کا جسم اطہر اسے دفن نہیں کیا گیا تھا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی جس وقت میٹنگ ہو رہی تھی کہ سب سے اہم کام کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مدفن ہے، سب سے اہم کام یہ بھی اس خلیفہ کی عدم موجودگی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ اہم کام بھی ہم اس وقت کریں گے جب اپنا خلیفہ نامزد کریں اور اس خلیفہ کی معیت کے اندر اور اس کی سربراہی کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کا عمل اس کو ہم کریں گے۔ تو یہ مناسب سمجھا انصار نے بھی مہاجرین نے بھی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی بعد میں آپ کو تدفین ہوگی، پہلے خلیفہ نامزد کیا جائے۔ تو اس سلسلہ میں انصار اور مہاجرین کا جس وقت مشورہ ہو رہا تھا تو مشورہ یہ طے پایا، کسی نے کہا کہ اس طرح اختلاف نہیں ہوگا، ایک امیر انصار میں بنا لیا جائے، ایک مہاجرین میں بنا لیا جائے، انصار کا امیر انصاری ہو اور مہاجرین میں سے ایک امیر بنا لیا جائے جو مہاجرین کا امیر بنے، تو اس طرح 2 خلیفہ بن جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ فرمانے لگے
تم سے 3 سوال کرتا ہوں، ان 3 باتوں میں سے اگر کسی کے اندر کوئی ایک بات بھی پائی جائے تو وہ سامنے آ جائے، ہم اسے خلیفہ بنا لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 یعنی یہ کہہ کے آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ جو لفظ آئے ہیں یہ کس کے بارے میں آئے ہیں؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اگر تمہارے اندر کوئی ثانی اثنین ہے تو وہ سامنے آئے۔ تو کوئی نہ انصار میں اٹھا نہ کوئی مہاجرین میں اٹھا۔ پھر دوسرا سوال کیا، فرمانے لگے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو یہ لفظ آئے اذ یقول لصاحبہ، صاحب قرآن میں جس کو کہا گیا اگر کوئی تم میں ہے تو وہ سامنے آئے۔ نہ کوئی انصار میں اٹھا نہ مہاجرین میں۔ حضرت عمر نے پھر کہا تیسرے نمبر پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، تمہارے ساتھ اگر اللہ کی معیت کو بیان کیا گیا ہے کسی کے ساتھ تو وہ سامنے آئے۔ تو کوئی نہ اٹھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر کے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں ثانی اثنین کے لفظ جس کے بارے میں آئے ہیں وہ ذات صدیق اکبر کی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ کے الفاظ جس ہستی کے بارے میں آئے ہیں وہ ذات بھی صدیق اکبر کی ہے۔ ان اللہ معنا کے الفاظ بھی جس ہستی کے بارے میں آئے ہیں وہ ذات بھی صدیق اکبر کی ہے۔ تو یہ وہ 3 اہم فضائل تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو اس آیت کریمہ کے اندر خلق کائنات جل جلالہ نے بیان کیے۔ تو انصار اور مہاجرین اس بات پر پھر سارے متفق ہوئے اور سب نے اٹھ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔